أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، انہوں نے بے شک میری نافرمانی کی ہے اور ایسی شخص کی اتباع کی ہے جس کے مال اور اولاد نے اس کو خسارے ہی میں بڑھایا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ سازشیں کی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے خدا کو اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور نہ ہی تم ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ پچھلی آیات سے بات معلوم ہوئی کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور اس سمجھانے کا ذکر اللہ تعالیٰ سے بطور شکایت کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو اس طرح سے سمجھا کر دیکھا ہے، اور ان سے میں نے ایسی باتیں کہی ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم کا جواب کیا آیا ہے اور قوم کی طرف سے رد عمل کیا آیا ہے، اس کا ذکر یہاں پر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، انہوں نے بے شک میری نافرمانی کی ہے، یعنی ان کو میں نے تو ہر طرح سے ان کی سمجھائش کر کے دیکھ لیا، ان کو سمجھایا، بتایا، لیکن انہوں نے بجائے میری باتوں کو ماننے کے میری نافرمانی کی اور اس شخص کی اتباع کی جس کی اولاد اور مال نے اس کو خسارے میں بڑھایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے یہ چلے ہیں، کیونکہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور دیگر معبودوں کو چھوڑ دو، باطل خداؤں کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے تمہارے کہنے سے ایک خدا کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ہم انہی معبودوں کی عبادت کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جن معبودوں کی پوجا کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی چونکہ ان معبودوں کی اور بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لہذا ہم بھی انہی معبودوں کی پوجا کریں گے، اور تمہارے کہنے سے، تمہارے دعوے سے اور تمہارے سمجھانے سے میں ایک خدا کی ہم لوگ پوجا نہیں کرنے والے۔ تو انہوں نے اپنے پہلے باپ داداؤں کی پیروی کر کے، جو کہ خود خسارے میں تھے، اور ان کو بھی خسارے میں لے گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی سازشیں کی۔ سازشوں کا مطلب وہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی، مارنے کی پلاننگ کی، یہاں تک کہ اتنا مارتے تھے کہ مرا ہوا سمجھ کر پھینک جاتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ ختم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ صحت دیتے تھے، پھر جا کر کے قوم کو سمجھاتے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی شکایت کر رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے تکلیفیں بڑی پہنچائی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کو ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا ہے، اور جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، تو ان کا جواب کیا آتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ہی ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو چھوڑنا۔ میں نے شروع ہی میں بتایا تھا کہ ابتدائی زمانے میں جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو لوگ سب موحد تھے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرا، شیطان نے آ کر کے لوگوں کو بہکایا، اور جو اس نے دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا اور ان کو تیرا ناشکرہ بناؤں گا۔ ناشکرہ کا مطلب یہی ہے کہ کھائیں گے پئیں گے تیرا، اور سب کچھ دیا ہوا تیرا ہوگا، لیکن عبادت کسی اور کی کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں نمک حرامی، کہ کھائیں ہم کسی کا اور گن کسی اور کا گائیں۔ تو اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہو، جس اللہ نے ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہمیں بنا کے دیا ہو، جس اللہ نے ہمیں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان دی ہو، اور جس اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے مکان دیا ہو، پہننے کے لیے لباس دیا ہو، 2 وقت کا کھانا دیتا ہو، پھر اس اللہ کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کے سامنے جا کے جھک جائیں، یا کسی اور کی ہم پوجا کرنے میں لگ جائیں، یا کسی مخلوق کی عبادت میں لگ جائیں، اس سے بڑی نمک حرامی اور کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان اپنے محسن کا شکر ادا کرتا ہے، اور سب سے بڑا محسن ہمارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا جو اپنے رب کا شکر ادا نہ کر سکے وہ کسی کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ شروع زمانے میں لوگ ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے، وہ تھا اسلام۔
جیسے جیسے وقت گزرا لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں، تو شیطان نے آ کر کے کیا کیا، یہ 5 نام جو ابھی میں نے آپ کے سامنے گنائے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے، اپنے زمانے کے وقت کے ولی تھے، اور جو بھی مخلوق کو پریشانیاں ہوتی تھیں ان کے پاس آتے تھے، یہ اللہ سے دعا کرتے تھے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے کیا کہا کہ تم تو ان کی جدائی میں بڑے پریشان ہو گئے، لہذا ایسا کرو ان کی تصویریں بنا کر کے رکھ لو۔ پھر میں نے بتایا کہ جیسے دھیرے دھیرے کر کے جو ہے ان کو تصویروں سے مجسمے کی طرف لے کر کے آیا، اور مجسمے سے پھر ان کی عبادت میں وہ لگ گئے۔ تو وہی یہ 5 نام ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں یہاں پر آیا ہے۔ یہ 5 کوئی بت نہیں تھے، یہ حقیقت میں اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد جاہلوں نے، جو نادان تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کی مورتیاں بنا کر کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے اللہ ظالموں کو گمراہی میں اور اضافہ کیجیے۔ اب یہاں پر حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی تو دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے، لیکن نوح علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اور بھی زیادہ گمراہ کر دیجیے۔ انسان سوچے تو خیال ذہن میں آتا ہے، ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام تو پیغمبر تھے، پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ قوموں کو ہدایت کی طرف لے کر کے آنا۔ نوح علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ لا تزید الظالمین الا ضلالا، اے اللہ ان ظالموں کو اور بھی زیادہ گمراہی میں بڑھا دیجیے۔ تو یہ نوح علیہ السلام ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام یہ دعا اس وقت کی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اب جتنے لوگ ایمان لانا تھے لا چکے، اب آئندہ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام کو ان کی طرف سے مایوسی ہو گئی، تب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ جب ان کو بربادی ہونا ہے تو اور بھی زیادہ ان کو گمراہ کیجیے، تاکہ بربادی کا کوئی بھی چیز جو ہے ان کی باقی نہ رہے اور جڑ سے یہ برباد ہو جائے۔ اگر ہدایت ہے تو ہدایت دیجیے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کو ایسا برباد کیجیے کہ پھر ان کی بقا کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے گناہوں کے نتیجے میں ڈبوئے گئے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں طوفان کا عذاب آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو جو ہے پانی سے بھر دیا تھا، زمین سے بھی پانی اگل رہی تھی، اور جو ہے آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا۔ اتنا پانی بھرا تھا کہ کہتے ہیں دنیا کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے بھی کئی گز اوپر پانی چل رہا تھا۔ انسان جائے تو کہاں جائے، پناہ لے تو کہاں پناہ لے؟ جب پہاڑوں کے اوپر پانی چل رہا ہو اور دنیا کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہو، اس پہاڑ کے اوپر بھی کئی گز پانی ہو، تو انسان بچ کر کے کہاں جائے گا؟ یہ عذاب 6 مہینے تک جاری رہا۔ کہتے ہیں 10 رجب سے شروع ہوا اور تقریباً 10 محرم کو جا کر کے یہ جو ہے طوفان تھما تھا۔ مسلسل 6 مہینے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی میں تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں کافر تھے وہ سارے کے سارے اس طوفان میں ڈبو دیے گئے تھے۔ پھر نئی سرے سے انسانوں کی نسل چلی جو نوح علیہ السلام کی 3 اولاد کے ذریعے چلی۔ بہرحال فرماتے مما خطیئاتہم اغرقوا، یہ اپنے گناہوں کے نتیجے میں ڈبو دیے گئے، فادخلوا نارا، اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم میں کہاں داخل ہو گئے؟ ابھی تو وہ قبر کی حالت میں ہے۔ بھئی جہنم یا جنت میں جانا تو میدان محشر کے بعد ہوگا، قیامت کے قائم ہونے کے بعد ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے، تو اس سے علماء فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عذاب صرف جہنم میں ہی نہیں ہوتا ہے، قبر میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ عذاب قبر کے قائل ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، لیکن قبر کا عذاب جو ہے ادھر حقیقت اس کی ایک طرح سے نمونہ ہوتا ہے جہنم کے عذاب کا۔ اصل عذاب تو جہنم کا ہے، لیکن قبر کے اندر بھی جہنم کی کھڑکیاں یا جہنم کی چیزیں بھیج دی جاتی ہیں۔ جیسے جنتی آدمی کی قبر کے اندر جو ہے جنت کی ہوائیں، وہاں کی خوشبو، وہاں کے لباس، وہاں کے بستر، وہاں کے کھانے جنتی آدمی کی قبر میں بھیجے جاتے ہیں، ایسے ہی جہنمی آدمی کی قبر میں جو ہے وہ جہنم کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں۔ ورنہ حقیقت میں جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے تب تک کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ قبر میں رہے گا، قبر سے نکل کر کے حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے اوپر میرا عذاب آیا تو اللہ کے مقابل میں انہوں نے کسی کو مددگار نہیں پایا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، زمین پر ایک بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑیے۔
کیوں؟ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، کیونکہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، جیسے خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی ساری اولاد بھی فاجر اور کافر ثابت ہوگی، یہ بھی خود بھی دوسروں کو گمراہ کریں گے، ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کافر اور فاجر ہوگی۔ غرض یہ ہے کہ ان کے اندر خیر کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے، لہذا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، جتنے مسلمان نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اتنے ہی لوگ زندہ بچے تھے، بقیہ پوری دنیا جو ہے نوح علیہ السلام کے اس طوفان میں غرق کر دی گئی۔ رب اغفر لی ولوالدی، اس کے بعد نوح علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے اور میرے والدین کو معاف کر دیجئے، ولمن دخل بیتی، اور میرے گھر والوں کو معاف کر دیجئے، مؤمنہ جو مومن ہو، میرے گھر والوں میں سے جو مومن ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا جس کا نام کنعان تھا۔ جب طوفان آیا ہے نوح علیہ السلام کشتی میں لے کر کے مسلمانوں کو چلے ہیں تو بیٹے کو دیکھا کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا ادھر آ جا، اب بھی وقت ہے، سنبھل جا، ایمان لیا، ایمان قبول کر لے اور میری کشتی میں سوار ہو جا۔ تو اس نے کہا قال یا بنی ارکب معنا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ کہنے لگا میں بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے تیرے پانی سے بچا لے گا، مجھے تیری کشتی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافروں کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈوب گیا، اور آپ کی اہلیہ یعنی نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، تو حالانکہ بیوی بھی گھر میں ہے شامل ہے اور بیٹا بھی گھر میں شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو مومن نہیں وہ آپ کا گھر والا نہیں ہے، وہ چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے آپ کی بیوی ہو، آپ کا گھر والے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام بھی دعا میں اس بات کا لحاظ رکھ رہے ہیں کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے اس شخص کی مغفرت فرما جو مومن ہو، وللمؤمنین والمؤمنات، کیونکہ کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ اپنے جو ہے مشرکوں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، استغفار صرف مومنوں کے لیے جائز ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں تو کس کے لیے کر سکتے ہیں؟ صرف ایمان والوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کفر کی حالت میں دنیا سے گیا ہے تو اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجئے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دیجئے، اور میرے گھر والوں میں جو مومن ہو اس کو معاف کر دیجئے، اور تمام مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو معاف کر دیجئے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔